بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو سعد کے علاقے میں پرورش کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر یعنی سینہ چاک ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری پرورش کرنے والی رضائی ماں بنو سعد بن بکر سے تھی۔ ایک دفعہ میں اور میرا رضائی بھائی بکریاں لے کر گئے، لیکن کھانے پینے کی کوئی چیز ساتھ لے کر نہ گئے۔ میں نے کہا، بھائی تم جاؤ اور امی جان سے کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر آؤ۔ میرا بھائی چلا گیا، میں بکریوں کے پاس ٹھہرا رہا۔ اچانک دو سفید پرندے اڑتے نظر آئے، ان کی شکل گدھ جیسی تھی۔ وہ سیدھے میری طرف آئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا، ہاں۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور چت لٹا دیا، پھر میرا پیٹ چیرا اور دل نکالا، اسے بھی چیرا دیا اور سیاہ رنگ کے کالے رنگ کے دو ٹکڑے نکال کر پھینک دیے۔ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگا، برف کا پانی لاؤ۔ وہ پانی لایا تو انہوں نے اس سے میرا پیٹ دھویا۔ پھر ایک نے کہا، اولوں کا پانی لاؤ۔ پھر انہوں نے اس پانی سے میرا دل دھویا۔ پھر اس نے کہا، سکینت لاؤ، اور اسے میرے دل میں چھڑک دیا۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، اسے سی دو۔ اس نے میرا پیٹ سی دیا اور میرے دل پر مہر نبوت لگا دی۔ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگا، اسے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالو اور دوسرے پلڑے میں اس کی امت کے 1000 افراد ڈالو۔ مجھے وہ 1000 والا پلڑا اتنا اونچا نظر آتا تھا کہ مجھے خطرہ ہوا کہ وہ مجھ پر گر پڑے، یعنی وہ اتنا ہلکا تھا۔ وہ کہنے لگا، اگر تم ساری امت کو بھی اس کے برابر تولو گے تو یہ سب سے زیادہ وزنی ثابت ہوگا۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر چل دیے۔ میں سخت گھبرا گیا اور اپنے امی کے پاس پہنچا، انہیں سارا واقعہ سنایا۔ وہ گھبرا گئی، وہ سمجھی کہ کوئی شیطانی کارروائی ہوگی۔ کہنے لگی، میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر انہوں نے اونٹ پر پالان کسا، مجھے اپنی گود میں پالان پر بٹھایا اور ہم چل دیے، حتیٰ کہ ہم اپنی حقیقی والدہ کے پاس پہنچ گئے۔ میری رضائی ماں کہنے لگی، لیجیے اپنی امانت، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ پھر انہوں نے مجھ پر بیتنے والا سارا واقعہ سنایا، لیکن میری والدہ ذرا بھی پریشان نہیں ہوئی، بلکہ کہنے لگی، جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو وہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ مجھ سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محل چمک اٹھے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے اختصار یعنی مختصر بیان کیا ہے، جس میں یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے۔ اس وقت آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو پکڑا اور زمین پر لٹا لیا، پھر سینہ چاک کر کے آپ کا دل نکالا، دل چیر کر اس میں ایک ٹکڑا نکالا اور کہا، یہ رہا شیطان کا حصہ۔ پھر دل کو سونے کے ایک تھال میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے سی کر دوبارہ اس کی اصل جگہ رکھ دیا۔ دوسرے بچے بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کے پاس پہنچے اور شور مچانے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ گھر والے بھاگتے ہوئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے آتے دکھائی دیے۔ آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ حضرت انس نے فرمایا کہ میں سلائی کے نشانات آپ کے سینہ مبارک پر دیکھا کرتا تھا۔ بہرحال ہم ان دونوں حدیثوں کو یکجا رکھ کر صورتحال سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کسی نے اس کی عمر 2 سال کی تعین کی، کسی نے 4 سال کی۔ بہرحال یہ 2 سے 4 سال کے درمیان والا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ بھی کئی دفعہ شق صدر یعنی سینہ چاک ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ امام احمد کی روایت کے مطابق شق صدر کا واقعہ اس وقت بھی پیش آیا جب آپ کی عمر 10 سال چند ماہ سے اوپر تھی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی وغیرہ کی صحیح روایات میں ہے کہ شق صدر کا واقعہ اس وقت بھی پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال سے تجاوز کر چکی تھی، جبکہ آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا تھا۔ امام ذہبی نے ایسی روایات بیان کی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شق صدر 2 دفعہ ہوا، بچپن میں اور معراج کے وقت۔ بعض مورخین نے اس واقعے کا صدور 4تھی مرتبہ بھی بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ جتنی مرتبہ بھی اور جب بھی پیش آیا ہو، ہمارا یہ یقین ہے کہ ہاں حقیقی طور پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ معجزات رونما ہوئے ہیں اور جو اللہ چاہتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں۔
لہٰذا ہمیں اس کی حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ شق صدر کے اس واقعے کی کئی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار تھا۔ دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے ہی معصوم بنانا اور وحی کا بار اٹھانے کے لیے تیار کرنا تھا۔ اور ایک حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان لوگوں کی آنکھوں اور کانوں تک پہنچ جائے، اسی لیے بھی یہ واقعے کو پیش کیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی کا بار اٹھانے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ وہ اپنے رسول کو انسان کے طبعی اغلاظ یعنی غلاظتوں سے پاک کرے گا اور شیطان کی گندگیوں سے ان کی حفاظت کرے گا۔ واقعہ شق صدر کا ایک مقصد اس ذمہ داری اور عہد کا اظہار بھی تھا۔